اگر ایول کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید مر جاتا، لیکن وہ صرف نام کا شیطان نہیں تھا بلکہ اس کے وجود میں بھی شیطانی قوت بھری تھی۔ وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں احمد بربری نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر حملہ نہیں کیا تھا۔ میں نے جان گرے کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ تاریک ہو رہا تھا۔ یہ تو ہمارے اندازے سے زیادہ تیز ہے، اس نے زیر لب کہا۔ افسوس کہ تم لوگ ہمیشہ غلط اندازے لگاتے ہو، میں نے تبصرہ کیا، جس پر اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا۔ میں مسکراتے ہوئے مقابلے کو دیکھ رہا تھا اور میری تشویش خاصی حد تک کم ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایول اب اس نوجوان پر آسانی سے قابو نہ پا سکے گا۔ ایول تیسری بار اندھادھند حملہ آور ہوا اور احمد بربری نے یہ حملہ بھی بآسانی ناکام بنا دیا تھا۔ اس کے بعد ایول محتاط ہو گیا۔ اب وہ احمد بربری کو گھیرنے کے فکر میں تھا۔ وہ مخصوص انداز میں اچھلتا ہوا رنگ کے چکر لگا رہا تھا۔ ایول کے مخلصات کے جواب میں وہ جملے کس کر اسے تیش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایول غصے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاصا زخمی تھا اور نازک جگہ پر شدید ضرب کھا چکا تھا، لیکن یہ چوٹیں اسے زیادہ دیر نہیں روک سکتی تھی۔ احمد کو اس پر فیصلہ کن ضرب لگانی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے 2 بار زمین بوس ایول کو رعایت دی تھی۔ شاید وہ اپنے مزاج سے مجبور تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ یہ ایک بے اصول مقابلہ تھا جس میں کسی قسم کے اخلاق کی گنجائش نہیں تھی۔ حریف کو ہر قیمت پر کسی بھی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارنے کا سوال تھا۔ اگر ایول کو موقع مل جاتا تو وہ اسے کسی قسم کی رعایت نہ دیتا اور فی الفور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتا۔ ایول رفتہ رفتہ احمد کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ بظاہر احمد اس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بالکل غیر متوقع طور پر وہ حملہ آور ہوا۔ اس نے فلائنگ کک کے انداز میں اچھل کر دونوں پیر جوڑ کر اس کے پیٹ میں مارے۔ ابھی وہ پہلے تکلیف سے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ دوسری قیامت اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ زمین پر تڑپتا ہوا ادھر ادھر ہونے لگا۔ احمد ایک بار پھر سکون سے کھڑا ہو گیا۔ جان گرے نے کہا، لعنت ہو۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی نشست کے نچلے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے ایک لمحے کے لیے گونجنے والی سیٹی نما آواز سنی۔ آواز گونجتے ہی ایول چونک گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اب بھی پیٹ پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے جان گرے سے پوچھا، یہ آواز کیسی تھی؟ کون سی آواز؟ اس نے معصومیت سے کہا، یہی سیٹی جیسی آواز جو ایک لمحے کے لیے گونجی تھی۔ معلوم نہیں، میں نے تو نہیں سنی۔ شاید ساؤنڈ سسٹم میں کوئی خرابی ہوئی ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ساؤنڈ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کوئی نہ کوئی چکر تھا، کوئی اشارہ یا پیغام تھا ایول کے لیے، ورنہ وہ اس آواز کو سن کر کیوں چونکتا؟ میں نے دیکھا کہ وہ دھیرے دھیرے رنگ کی دیوار کی طرف سرک رہا تھا۔ شاید وہ کسی داؤ کی فکر میں تھا۔ میرا ذہن سیٹی کی آواز میں الجھا ہوا تھا، اس لیے میں نہیں دیکھ سکا کہ کیا ہوا تھا۔ مجھے احمد بربری کی چیخ نے چونکا دیا۔ احمد کے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا اور ایول کے ہاتھ میں فٹ بھر لمبی نوکدار فولادی سلاخ تھی۔ اس نے اس سے احمد پر حملہ کیا تھا۔ وہ بازو دباتے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ ایول نے دوسرا وار کیا۔ اگر احمد پھرتی نہ دکھاتا تو سلاخ اس کے دل میں اتر جاتی۔ اس کے باوجود اس کی پسلی زخمی ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ بے ایمانی ہے، میں نے دھاڑ کر کہا۔ اس کے پاس سلاخ کہاں سے آئی؟ مجھے کیا معلوم، جان گرے نے بے پرواہی سے کہا۔ ممکن ہے تماشائیوں میں اس کے کسی ہمدرد نے اسے دے دی ہو۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا ہے۔ اس کا نہیں، تمہارا کام آسان ہو گیا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ سلاخ اسے رنگ سے ملی ہے اور اس کا تعلق سیٹی کی آواز سے ہے۔ کسی میکنزم کے ذریعے رنگ میں کوئی خفیہ خانہ کھل جاتا ہے اور ایول کو معلوم تھا کہ اسے سلاخ کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ سیٹی کی آواز اس کے لیے اشارہ تھی۔ تم نے سیٹی کا بٹن دبایا تھا نا؟ ہاں، اس نے بے ساختہ کہا، پھر گڑبڑا کر بولا، تم جو چاہو سمجھو۔ میں نے رنگ کی طرف دیکھا۔ ایول کے وار نے احمد کے دوسرے ہاتھ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ شاید اس نے ہاتھوں سے اس کے وار کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ خون بہنے سے اس کے انداز میں کمزوری آ گئی تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دیر اس شیطان میں مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ اس پر غالب آ جائے گا اور پھر اسے مار ڈالے گا۔ نہیں، اسے کسی قیمت پر نہیں مرنا چاہیے، میں نے فیصلہ کن انداز میں سوچا اور جان گرے کی طرف دیکھا جو اب پوری دلچسپی سے رنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے حرکت میں آتے ہوئے جینا کو پیچھے دھکیلا۔ دوسری لڑکی ایک ہی ہاتھ میں بھوت کے شیشے سے جا ٹکرائی اور بے سدھ ہو گئی۔ میں نے بآسانی جان گرے کو گردن سے قابو کر لیا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری گردن توڑ دوں، میں نے اس کا دایاں بازو مروڑ کر پشت سے لگاتے ہوئے کہا، اس شیطان کو روک لو، ورنہ احمد بربری سے پہلے موت کا فرشتہ تمہیں لے جائے گا۔ میری گرفت اس کی گردن پر اتنی سخت تھی کہ وہ سوائے تڑپنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے گرفت ذرا ڈھیلی کی تو اس نے لرزتے لہجے میں کہا، تم بھیانک غلطی کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، میں سب بھول جاؤں گا۔ لگتا ہے تم موت کو بھول گئے ہو۔ اس بار میں نے دباؤ اتنا بڑھایا کہ اس کی آنکھیں ابلنے لگی تھی۔ اس نے پھر جلدی سے سر ہلایا
لیکن مجھ سے ایک بنیادی غلطی ہو چکی تھی۔ میں نے جینا کو دھکا دے کر گرا دیا تھا، اس کے بعد اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی اور یہی غلطی میرے لیے مہلک ثابت ہوئی تھی۔ میں نے دوسری بار سر ہلانے پر جان گرے کی گردن پر گرفت ذرا ڈھیلی کی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں نے بمشکل 30 سیکنڈ کے لیے اس کی گردن دبائی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سال بھر بعد سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ جلدی کرو ورنہ اس بار میں گردن دبانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میرے سر سے کوئی سخت چیز ٹکرائی اور ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ پھر میں نے دھندلے سائے کی طرح ایول کو سراغ بلند کرتے دیکھا۔ احمد بربری زمین پر گرا ہوا تھا اور نشانہ اس کا دل تھا۔ میں اتنا ہی دیکھ سکا تھا کہ دوسری ضرب نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔